بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج جو ہے پینٹرسٹ سے جو ہے کچھ جو ہے وہ میں گلاب چنتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا پڑھ سکتا ہوں۔ یہ جو پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری لسٹ ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے ان سب کے شروع میں ان نہ لگایا ہوا ہے، یعنی بے شک، یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، المحسنین، محسنین سے، محسن، محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں محسن۔ اچھا جی، احسان کرنے والا، احسان کرنا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کا بدلہ نہیں اتارنا، آپ نے احسان کرنا ہے لوگوں پہ، ٹھیک ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں، بلکہ آپ نے اس سے اوپر جانا ہے، آپ نے احسان کا درجہ اپنانا ہے۔ احسان کا درجہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، ہاں، چلے، احسان آپ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام سے سوالات کیے، تو ان میں سے پہلا سوال جو تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ ایمان کے بارے میں تھا، دوسرا اسلام کے بارے میں تھا، یا پہلا اسلام کا تھا پھر دوسرا ایمان کا تھا، تیسرا سوال جو تھا وہ احسان کے بارے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا تو پھر یہ تو کم سے کم یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ ہی رہا ہے، یعنی وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے احسان کیا کریں، اور اللہ خود احسان کرنے والا ہے تو لوگ احسان کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے۔ اور جو بندہ آپ پہ احسان کرے، یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا، اس کا آپ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کسی نے آپ کو پانی پلایا پیاس کے وقت، اب آپ اسے کولڈ ڈرنک بھی پلائیں گے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کسی نے آپ کو 100 روپے دیا آپ کی ضرورت کے وقت، آپ اسے بعد میں 1000 روپے بھی دیں گے تو تب بھی اس کا صلہ نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے جی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ لیکن بس وہ ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میڈل، وہ تو اس کے لیے ہے نا کہ آپ نے نیکی کر کے بھول جانا ہوتا ہے۔ یہاں مصیبت یہ آ گئی ہے کہ لوگ دوسرے سے نیکی کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ بہت عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے کہ پاکستان کا معاشرہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے، اس حال تک پہنچ چکا ہے کہ اب ایک دوسرے سے نیکی کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور آپ نیکی کریں گے تو بعد میں پچھتائیں گے۔ تو لیکن نیکوکار لوگ ہیں الحمدللہ، بھی ہیں، حیات ہیں، اور کر رہے ہیں کسی کو۔ بہرحال پہلی جو لائن ہے وہ بتا رہی ہے کہ احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا توبہ کرنے والا، تائب کہتے ہیں اس کو، تائب یعنی توبہ کرنے والا، لیکن تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا۔ توبہ اور استغفار میں ایک فرق ہے، یہ میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ دونوں کے 4 کان ہونے چاہیے، 4 کان کم سے کم، 2 حرمین کے، 2 منیبا کے، کہ استغفار اور چیزیں اور توبہ اور چیزیں۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ آپ کے نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، آپ نے وضو کیا، آپ چھوٹی موٹی باتوں سے بھی جو ہے وہ ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں صغیرہ۔ جو کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے علاوہ وہ نہیں معاف ہوتے، توبہ کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ توبہ۔ تو استغفار جو ہے یہ ہے مغفرت طلب کرنا اللہ سے، کہ اللہ مجھے بخش دے، بخش دے، بخش دے، یہ بخشش مانگنا ہے استغفار۔ تو بخشش مانگنا اور چیز ہے، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے پھر اس سے آپ نے اس گناہ کو برا سمجھنا ہے، آپ نے ایک، پھر اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس پہ کیے پہ شرمندگی ہو آپ کو، یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ تو توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں، بڑے عجیب بات رات کو ہم نے پڑھی، واہ 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 واہ، بہت پیاری بات، اچھا مجھے یاد آ گیا۔ اور سیکھنے کے بعد آپ پہلے لوگ ہیں جو کو میں بتا رہا ہوں کہ انسان نے زمین پر سب سے پہلی عبادت جو کی ہے وہ توبہ کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے،
اپنے نسیان پہ، جو ان سے بھول ہو گئی تھی اس پہ 300 سال تک، تو پہلا جو کام کیا ہے وہ توبہ کا کام کیا ہے۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے۔ تیسری بات، تیسرے وہ لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں جو لوگ متطہرین، پاک رہنے پسند کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری پاکی ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، آپ بال کنگھی کریں، میک اپ کریں، ایسے آپ لوگ کرتے ہیں، میک اپ کرنی چاہیے، کریم وغیرہ لگائیں، خود کو خوبصورت کریں، آپ یہ زینت پکڑیں آپ اپنی، یہ ہے ظاہری خوبصورتی ہے۔ جو اضافی بال ہیں، آپ کے چہروں پہ بال ہوتے ہیں، ہمارے یہ اضافی بال بندہ دور کرے خود سے، یہ متطہرین میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم وضو سے پہلے استنجا کرتے ہیں، یہ متطہرین میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ غسل کیا کریں روزانہ، تہجد کے ٹائم اٹھے غسل کیا کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ غسل کے بعد نفل پڑھیں اور غسل کے بغیر نفل پڑھیں، صرف وضو کر کے نفل پڑھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا خود کہ یہ جو نسبت ہے صفائی کی، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو آپ جب غسل کر کے نہا کے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک تازگی ملتی ہے، وہ نسبت ملکوتی ملتی ہے آپ کو اس وجہ سے۔ تو ہاں صفائی یہ تو ظاہری صفائی ہے۔ ایک آپ کی روح کی صفائی ہے کہ آپ کسی سے کینہ، بغض، حسد نہیں کرتے، کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، کسی کے لیے انتقامی جو ہے وہ رویہ آپ کا نہیں ہے، دل میں کوئی آپ کے کسی کے لیے مقابلہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بیماریاں ہیں دل کی نا، دل آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو کہ سب سے اہم بات ہے، دل کا صاف ہونا۔ تو آپ کو متطہرین کو پسند کرتا ہے رب تعالیٰ۔ چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ متوکلین یعنی توکل کرنے والے، اردو میں کہیں تو بھروسہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے احباب۔ ایک بھروسہ ہوتا ہے اسباب کے ساتھ، وہ بھی اسلام میں ہے، اور وہی اسلام ہے کہ ہم لوگ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پہ، لیکن اسباب کے ساتھ کریں۔ آپ اپنی گاڑی کو لوک کر کے جایا کریں، پھر اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اپنے جوتے سنبھالیں، اچھی جگہ پہ رکھیں، پھر اللہ کے سپرد کر دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ اپنے گھر سے لکھ لیں تو دعا کریں کہ یا اللہ میں ان سب کا جو ہے، ان سب کو تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، گھر والوں کو، اور میں آگے جا رہی ہوں، یا میں جا رہی ہوں تو میں خود کو بھی تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ تو یعنی یہ بھروسہ ہے کہ آپ پہلے سیفٹی رکھیں اپنی، اس کے بعد پھر آپ اسباب کی دنیا میں ہیں ہم لوگ، تو اسباب ہمارے پورے ہونے چاہیے۔ یہ ہے توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں آپ اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ ہر دکھ آپ کا ختم کر دے گا، ہر مشکل جو ہے آسان کر دے گا، اور یقیناً کرے گا۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں اس کا وعدہ کیا ہے انسان کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف دور ہو جائے گی، ہر تنگی دور ہو جائے گی، ہر زخم بھر جائے گا آپ کا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پہ۔ لوگ توکل اللہ پہ نہیں کرتے نا، اپنے اسباب پہ کرتے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ ایسے غیب سے راستے نکال لے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ وہی میرا رب ہے جو مجھے پال رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ یہ ہے توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور دوسرا ایک قسم ہوتی ہے کہ اس میں آپ اسباب کو دیکھتے ہی نہیں، بلکہ آپ صرف بھروسہ اللہ پہ ہی ہوتا ہے، اسباب حالانکہ آپ کے سارے خلاف ہوتے ہیں، لیکن آپ بھروسہ آپ کا اللہ پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا درجہ ہوتا تھا، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ توکل کہلاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے تھے اور اسباب کے بغیر بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ واقعی بڑا جو ہے وہ تھا، بڑا زبردست قسم کا تھا ان کا لنک۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اسباب کا، کہ اپنی سواری کو باندھو اور اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دو، وہ زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سبق ہے، تو اس میں ہم نے اسی کو سنبھالنا ہے، اس بات کو۔ اس کے بعد آتے ہیں صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سمجھے؟ ہاں یار موبائل
تمام مالک یہ خان۔ اچھا جی، تو یہ ہے صابرین، صبر کرنے والا۔ اچھا، صبر بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو یہ جگہ ہے صبر والی کہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی مدد مانگو صبر سے، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ایک تو یہ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، اب دیکھو نا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے، ایک دوسرے کو ہم کہیں گے صبر کریں صبر کریں، آپ مجھے کہیں گے صبر کریں، میں آپ کو کہوں گا صبر کریں صبر کریں۔ تو یہ صبر کی تلقین جو ہے کرنا، یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں صحیح نہیں، یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، صابرین۔ جو لوگ صبر کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، یاد رکھیں یہ حدیث، کہ جو لوگ صبر کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ خواتین کو قبرستان جانے سے منع کر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صبر نہیں کرتی، ڈرامے بہت کرتی ہیں، یا تو دکھ سنبھال نہیں پاتی، کچھ تو حقیقی ہے نا، ان کے دکھ ہوتا ہے، واقعی دکھ ہوتا ہے، اور کچھ ڈرامے کرتی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو قبرستان جانے سے منع کر دیا، یا جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کر دیا۔ جو خواتین خود کو سنبھالتی ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں، قبرستان کے تقدس کو سمجھتی ہیں، اور وہ وہاں جا کے فاتحہ خانے جاتی ہیں یا قرآن پاک پڑھنے جاتی ہیں، تو وہ جا سکتی ہیں، زیارت کر سکتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا جایا کرتی تھی، سیدہ عائشہ جایا کرتی تھی، صحابیہ جایا کرتی تھی، اس کے بعد بھی لوگ جاتے رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنے کپڑے نہیں پاڑتے تھے، اللہ کے لیے اللہ کے کفریات نہیں بکتے تھے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ جا سکتے ہیں۔ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ، صبر مرہم ہے، مرہم۔ آپ صبر کریں گے، ہر دکھ آپ کا ایسے ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، حیران ہو جائیں گے آپ اس وقت بھی یہ دیکھ کر۔ تو صبر کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور کیا چاہیے آپ؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ گواہی بہت بڑی سند ہے، یہ بہت بڑی سند ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مقسطین، مقسطین جو ہوتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں انصاف پسند لوگ، انصاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے نیکوکار لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ خود واز کرتے ہیں لوگوں کو، انصاف کرو انصاف کرو، جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہ انصاف نہیں کر پاتے، انصاف نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو یہ بہت جو ہے نا ہمارے انسانوں کے ساتھ، تو جو لوگ انصاف کر پاتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، انصاف کرنا ہے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا، ایک تو یہ انصاف ہے، ایک انصاف یہ ہے کہ آپ اپنا اور کسی کا انصاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ حقدار کو اس کا حق دے دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرتے لوگ۔ 100 میں سے 1 کہوں گا تو یہ زیادتی کہوں گا میں، 1000 میں 1 کہوں تو پتہ نہیں، شاید ایسا ہو کہ 1000 میں 1 کوئی مل جائے جو حق لوگوں کا دے دیتا ہے، اس کا کسی کے اوپر حق ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ اچھا، تیسرا کیا ہے؟ ایک اور قسم یہ ہے کہ آپ کے اپنوں پر کوئی مقدمہ آتا ہے تو آپ نا گواہی نہیں دیتے، آپ یہ کوئی نہیں کرتا، نہیں ملیں گے آپ کو، لاکھوں میں لوگ نہیں ملنے والے، وہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ناحق کھڑے ہو جائیں گے، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، وہ ناحق پہ ہوگا پھر بھی وہ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ، کیونکہ بھائی ہے میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے، میرے ابو ہیں، ایسے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ انتہائی جہالت ہے، اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے کہ اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر فرمایا کہ اگر کوئی گواہی دینی پڑ جائے اپنوں کے اوپر تو دو اس کو، گواہی کو دو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اچھا، انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کھانا تیار کیا ہے بھینس کے لیے، اور ایک کھانا تیار کیا ہے بکری کے لیے عید پہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھینس کا کھانا جو ہے وہ بکری بھی کھائے، یا بکری کے لیے تیار کیا ہوا کھانا وہ بھینس بھی کھائے۔ انصاف یہ ہے کہ بھینس کو اپنا حق ملے،
جتنا وہ کھاتی ہے، اور بھینس کو اتنا ملے جتنا اس کا حق ہے، وہ دیں اس کو۔ جیسے وراثت ہے، آپ میراث کو تقسیم کرنا ہے، والد انتقال کر جائے تو فوراً میراث تقسیم کرنی چاہیے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ حیران ہو جائیں گے، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم بہت عقل مند لوگ ہیں، بہت زیادہ عقل مند ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے نا جو بچوں کے جو حصے ہیں جائیداد میں، وہ اپنے ذمہ لے لیے، اللہ نے تقسیم خود کر دی کہ کیا کس کو کتنا ملنا ہے، خود کیوں کی؟ حالانکہ باپ بھی کر سکتا ہے نا، باپ کا مال ہے، وہ کر سکتا ہے، نہیں، باپ نہیں کر سکتا، ماں کر سکتی ہے، ماں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی شفقت والی ہوتی ہے، ماں نہیں کر سکتی، ماں انصاف نہیں کر سکتی، باپ انصاف نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ میرے ذمہ ہے، وہ میں لے لوں گا، وہ میں کروں گا، تو خود تقسیم کر دیا۔ یہ بس ایسا ہی ہے انسان کی حالت۔ تو اگر مارے جائے، والد فوت ہو جائے، تو فوراً جائیداد تقسیم کرنی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے، اور کہیں گے یہ آخری بیٹی کو بھی بیاہ دوں پھر اس کے بعد تقسیم کروں گی، یہ آخری بیٹے کو بھی بیاہ دوں تو اس کے بعد تقسیم کروں گی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہاں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے، یہ کیا وہ کیا، نہیں پوچھیں گے کسی سے کہ اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے اس بارے میں، اس لیے کہ ان کو اس میں گھاٹا لگتا ہے، یہ گھاٹا ہے جی، اس میں گھاٹا پڑ جائے گا، تو خیر بہرحال کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس جی، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ پرہیز کرنے والے، گناہ سے پرہیز کرنے والے، ہاں جی، گناہ سے پرہیز کرنے والے، اللہ اللہ، یا ان چیزوں سے پرہیز کرنے والے جو اللہ رسول نے منع کیے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ متقین منع بھی ہے بچنے والے، کس چیز سے بچنے والے؟ آگ سے بچنے والے، وہ کام ہی نہیں کرتے جس سے آگ میں جائے، وہ لوگ متقین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتصدقین، صدقہ دینے والے لوگ، اللہ اللہ اللہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے صدقہ۔ صدقہ خیرات جس میں ہوگا نا، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اچھا نہ ہو انسان، اور جو بخیل وہ ہو نہیں سکتا کہ اچھا انسان ہو، یہ بات آپ کو سمجھ آئیے۔ ہرمین آپ ادھر ہیں؟ حرمین، حرمین، حرمین ذرا بات دو، سنو میری۔ اصل میں حرمین، میرا بھائی مائک نہیں کھولا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، بس آپ سنیں میری بات۔ اب میں کیا کر رہا ہوں آپ کو، دیکھو اچھی بات کر رہا ہوں آپ کو، کہ جو سخی ہوگا، سخی وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگاری کیوں نہ ہو، اور بخیل سر آدمی اللہ کا دشمن ہے، بخیل آدمی اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سمجھ بات آگی آپ کو آئی ہے؟ بخیل اللہ کا سر دشمن ہوتا ہے جی، جی جی منیبا، سر ایک کوشچن ہے، جیسے کہ پہلے میں بہت زیادہ صدقہ دیا کرتی تھی نا، ہر ہاں چیز کے اوپر بہت زیادہ، تو ہاں پھر جو ہے نا ایک دفعہ میری ٹیچر نے مجھے کہا، جیسے کہ فار ایگزامپل صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے لیکن آپ صدقہ دے رہی ہیں تو یہ رائٹ نہیں ہے، تو آپ یہ کریں کہ وہی ایز اے صدقہ سوچ کے اپنی بیٹی کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اولاد پہ خرچ کرنا زیادہ صدقہ ہے، تو اور کیا یہ یہ نصیحت، رائٹ ہے؟ اور یہ نصیحت آپ نے پکڑ لی پھر؟ نہیں پکڑی بھی ہے اور نہیں بھی، لیکن میرا دل آتا ہے کہ مطلب میں کچھ نہ کچھ پھر بھی زیادہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، میں اپنے بچوں پہ بھی اب میں ڈیوائڈ کرتی ہوں، مطلب کوشش کرتی ہوں کہ صدقہ بھی دے دوں جتنا ہو سکے، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں دیکھیں پہ سنیں بھی۔ منیبا، دیکھو اللہ پاک نے ہر ایک کا حصہ رکھا ہوا ہے آپ کے مال میں سے، ٹھیک ہے، آپ کے مال ہے آپ کا، یہ جو آپ کے بچے ہیں ان پہ آپ صدقہ کرتی ہے نا، یہ ان کا حق ہے آپ کے پاس، آپ ان پہ مال خرچ کریں گی، ان کو کھلانا، ان کے والد پہ یہ فرض ہے والد کا کہ وہ آپ کو اور اپنے بچوں کو کھانا دے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی نا، یعنی جو ہمارے زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آپ اپنے والدین کو، نانا دادا کو نہیں دے سکتے، جو آپ کے اصول ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ماں باپ، اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور جو نیچے ہوتے ہیں آپ کے جو بیٹے بچے ہوتے ہیں آپ کے پڑپوتے پوتے، ان لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے، کیوں؟ چونکہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو تو آپ نے کھلانا ہی کھلانا ہے، باہر کے لوگوں کو دو،
یہ جو صدقہ ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں بیوی کے منہ میں لقمہ دینا شوہر کا، حالانکہ وہ فرض ہے اس پہ، لیکن وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، وہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ لیکن ہم ان باتوں کی آڑ میں صدقہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے قریب پہ کرنا چاہیے، تو قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو دے، شوہر آپ کو دے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹی کو دے، بیٹی آپ کو کھلائے۔ آس پاس دیکھو کہ آپ کے معاشرے میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے جو ہے وہ ہے اہل و عیال ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو غریب غربا ہے آپ کے ملک میں، ان کو ان کا حق ہے آپ کے اوپر، ہر سائل کا حق ہے اوپر آپ کے اوپر، للسائل والمحروم، جو لوگ محروم ہیں ان کو آپ نے کھلانا ہے، پلانا ہے، پہنانا ہے۔ جو سائل ہے، مانگنے والے ہیں، ان میں آپ دیکھیں، ان کو دیں آپ لوگ۔ تو یہ بخل بہت شدید چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ میں بتایا آپ کو کہ ہر بخیل آدمی اللہ کا دشمن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے۔ آپ نے سخاوت کا جو ہے نا، بس آپ نے اپنے جیب میں سوراخ کر لینا ہے، اپنے پرس میں سوراخ کریں اور اس سے پیسے ایسے لگائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں۔ جب آپ نے صدقہ بند کیا ہے نا لوگوں پہ، آپ کے اوپر دروازے بند ہو جاتے ہیں غیب کے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب صدقہ دیتی ہے نا اور آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، جو کہ اس وقت دنیا ساری محتاج ہے، ساری دنیا، آپ کہیں بھی ہیں، دنیا بڑی محتاج ہے، اور آپ نے اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، کسی کو نہیں دینا، تو یہ زیادتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف کتنا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسے بھی خرچ نہ کرو کہ بعد میں خود جو ہے وہ پچھتاتے پھرو۔ لیکن پچھتاتے کون ہیں؟ جو کنجوس ہوتے ہیں زیادہ، وہی پچھتاتے ہیں۔ جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح ہوتے ہیں کہ سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول کافی ہے۔ عمر فاروق کی طرح ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ یا پھر وہ لوگ جو روزہ رکھ کے بھی جو ہے اہل بیت کی طرح روزے افطار کے وقت جو ہے وہ کوئی سائل آتا ہے تو ان کو دے دیتے ہیں، منہ کا لقمہ بھی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے دوسروں کی تکلیف کو ختم کرنے والے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اچھے مسلمان یہی ہوتے ہیں۔ سخاوت بہت بڑی چیز، صدقہ سے میں نے کوئی چیز، صدقہ کی تعریفات دیکھیں گی قرآن مجید میں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ صدقے کی کیا خوبصورت اصول بتائے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فضیلتیں بتائی ہیں۔ اچھا، اصول بھی بتائے ہوئے ہیں کہ صدقہ کرنے کے بعد دو کام نہیں کرنے آپ نے۔ ایک تو ہے کہ پچھتانا نہیں ہے آپ نے نا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے صدقے سے اچھی بات ہی کر دیتی تو اچھا تھا، اچھی بات ہی کافی تھی۔ ایسے صدقے سے جس صدقے کے بعد آپ کسی پر احسان جتلائیں یا پھر اس کو اذیت دے صدقے کے بعد، کہ آپ تو کھانا لے لیا ہے نا، ذرا بھی ذرا جھاڑو بھی لگا دے ہمارے گھر میں، اب تو آ گئے، اب ذرا سلام کرنے آیا کرو، ہاں اب ذرا میرے بیٹے کو ذرا باہر گھمایا پھرایا کرو۔ یہ چیزیں ہیں، تکلیف تو اصول ہیں، آپ حیران ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں صدقہ کے اصول بتائے گئے، پھر اس کی فضیلتیں بتائی گئی اتنی خوبصورت کہ حیران بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے، یہ بھی ایک اس میں شامل ہے صدقہ کرنے والے جس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے آخری جو چیز ہے وہ ہے الشاکرین، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جلد جزا دے گا۔ شکر کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ پاک نے خود کو بھی شاکر کہا ہے، اللہ خود بھی شاکر ہے اور شاکر کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی شکر کا بدلہ دینے والا جب شاکر اللہ کے لیے آئے گا۔ تو اللہ پاک وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو شکر ہر بندہ الحمدللہ تک نہیں کہتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے کمایا وہ اس کا اپنا ہے، جو اس نے اچیو کیا وہ اس کا اپنا ہے، اس کی اپنی محنت ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ اس کے پاس۔ تو جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اس کی جزا دے گا، یہ پکا ہے، پکا، اللہ اچھا دے گا، بہت اچھا دے گا۔ تو یہ تھا جی، میں نے کچھ آپ کو برکت کے لیے کچھ چیزیں پڑھ دی آپ کے لیے تاکہ آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ ویسے یہ بہت شاندار ہے، یہ جو ہے نا اتنی پیاری میں چیز جو ہے ہے۔ نا لے لیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی، سیم ایسا ہی بناؤں گی۔ اچھا، اس میں کچھ ہم ایڈ بھی کر دیں گے، مزید بھی کریں گے، ذرا زیادہ ابھی فی الحال نا رف رف بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو نا اس کو آپ نے یہ آپ کو میں بھیجتا ہوں گا، آپ نا ایک اور بھی کریں کہ ہم جو ہے اس کے اوپر کچھ اور بھی کریں گے، انشاءاللہ کچھ اضافی بھی کر سکتے ہیں۔
یہ بہت سر آپ شاندار یہ کلر کمبینیشن اگر آپ نے دوسرا کرنا ہو تو بتا دیں. ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح. یہ دیکھو نا کتنے پیارے پیارے ہیں یار, بہت پیارے پیارے ہیں. سر میرے پاس نہیں آتے پنٹریسٹ پہ, میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا لیکن میرے پاس ایسا آتے ہیں, آتے ہی نہیں. لڑکیاں آتے ہیں, آپ ذرا آپ جو سرچ کرتی ہیں نا وہی آتے ہیں. آپ میں نے آپ اپنے تھے جو شروع میں ہی آپشن دیتے ہیں, بٹ اسٹل اس طرح کے آتے ہیں اچھی اچھی چیزیں. سر آپ اس کے اوپر کیا ٹائپ کرتے ہیں؟ اسلامک پوسٹ, نئے نئے اسلامک اسلامک پوسٹ. پوسٹ میں تو بہت چیز آ جاتی ہے نا. اب میں نے کیا لکھا, اب میں نے لکھا پیغمبروں کی دعائیں, تو پیغمبر کی دعائیں آ گئی. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ آ جایا کرے گا. یہ بڑی شاندار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ قرآن مجید کا جو ہے وہ, قرآن مجید کی بہت شاندار ہے, ہر چیز ہی اچھی ہے یار, میں کیا بتاؤں. سر اس کے علاوہ وہ آپ نے شروع کیا تھا قرآن پاک کا ترجمہ اور وہ سورہ فلق اور ناس کا, ہاں تو تو وہ یہ اس لوگ ہی کے بعد وہ لوگ ہی نہیں آئے نا, وہ آج ان کو پڑھانا تھا. اس کو یہ دیکھو میں نے کھولا ہوا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھو, میں دیکھیں, یہ دیکھو, یہ میں نے کہاں گیا, یہ سورہ الاخلاص میں پڑھانا تھا ان کو, اور وہ لوگ صحیح. آج آئے نہیں. تو منڈے کو میں نہیں آؤں گا 8 بجے, منڈے کو 8 بجے میں نہیں آؤں گا. وہ آئیں گے, کیوں؟ وہ بتائیں گے تو آئیں گا نا. میں کیا کروں گا اور آگے. ہماری ملاقات 9 بجے ہوگی انشاءاللہ. 9 بجے والی کلاس پکی ہے, آپ نے تفسیر کے لیے ضرور. لیکن سر یہ بھی بہت اچھا آپ نے شروع کیا تھا نا, اس میں یہ تو میں سارا ڈیٹیلز. یہ تو میں دیکھو, اب تو میرے خیال میں یہ 11-12 کلاسز ہو گئی, میں یہ پڑھاتا رہتا ہوں. میں یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ پڑی ہے ساری چیزیں, یہ پڑی ہوئی, یہ ساری چیزیں سر پڑی ہوئی مجھے آپ سینڈ کیجیے, آپ نے جو پہلے بھیجی تھی نا, تو وہ تو ایک سورہ فلق اور ناس کی, تو وہ میں نے سن وہ لی بھی تھی. پرانی ویڈیو تھی, اور میں نے بھیجی تھی. آپ اسی چینل پہ جا کے نا, لڑکی کتنی دفعہ کہوں گا, آپ وہاں جا کے اس چینل پہ دیکھیں, تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے, آپ دیکھیں, چلتی رہے, دیکھتی جائیں. اچھا یوٹیوب پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں تو وہ جو ہمارے گروپ کا ہوتا ہے نا, اس میں دیکھتی ہوں زیادہ تر. نہیں یوٹیوب پہ جایا کرو, اور وہاں جا کے دیکھ لیا کرو, کہ وہ میں نے وہ یوٹیوب پہ میں نے آپ کو سر سبسکرائب کیا ہوا ہے سر. اس میں وہ بس وہ دیکھ لیا کرو, اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں یار, بڑی شاندار چیزیں انشاءاللہ. ہوتی ہیں. چلیں جی, کچھ بریک کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر 9 بجے ملیں گے. سلامت رہیں, خوش بات رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شکریہ آپ سب کا, شکریہ ہرمیان, شکریہ.